ہم اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ ہم اپنے والدین کی لخت جگر اور پیاری بیٹیاں ہیں۔ ہم اپنے خامندوں کی رانیاں ہیں۔ ہمارے گھروں کی رونق ہم سے ہے۔ ہمارے بھائی ہمارا فخر اور ہماری ڈھال۔ آج 8 مارچ ہے اور ہر سال 8 مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جسے وومنس ڈے کے نام سے بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے اسلامی ملک پاکستان میں بھی بہت سی نام نہاد خواتین باہر نکل کر نیم برہنہ ہو کر اپنے حقوق کا سرعام مطالبہ کرتی ہیں۔ انسان کا پہلا حق، بچی کا پہلا حق اس کی زندگی ہے۔ اسلام سے پہلے عورت سے زندگی کا یہ حق، جینے کا یہ حق ہی چھین لیا جاتا تھا۔ جب بہت سارے والدین کو یہ پتہ چلتا کہ ان کی زندگی میں آنے والا یہ بچہ بیٹی ہے، یا تو اس کا ابارشن کروا دیا جاتا یا اسے پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کیا جاتا، جبکہ اسلام نے بیٹی کو نہ صرف جینے کا حق دیا بلکہ اتنا زیادہ موٹیویٹ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی اچھی طرح سے تربیت کی یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو وہ آخرت میں میرے بہت قریب ہوگا۔ یہاں یہ جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ترمذی کی ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے تو وہ قیامت کے دن جنت کا حقدار ہوگا۔ تو اس سے زیادہ بڑی موٹیویشن کیا ہو سکتی ہے؟ نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی بلکہ پریکٹیکلی اس کو پرفارم کر کے بھی دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام تر بیٹیوں سے بہت اچھا اور عمدہ سلوک کیا، اور اپنی آخری اور چھوٹی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے ساتھ جو حسن سلوک کی مثال ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کو دیکھتے کہ وہ آپ کو ملنے کے لیے آ رہی ہیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ عورت کا دوسرا حق اس کے پارٹنر کی سلیکشن ہے۔ جہاں وہ اپنی تمام تر زندگی گزارنے کے لیے جا رہی ہے تو اسلام سے پہلے عورت کو یہ حق نہیں دیا گیا تھا، اور اس کی خوشی اور رضا اس کی شادی میں شامل نہیں ہوتی تھی، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے والدین کی یہ ترغیب کی کہ جب وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگیں تو اس سے اس کی رضا ضرور پوچھ لیا کریں۔ تو یہ اسلام نے ہی ہمیں حق دیا ہے، کسی اور مذہب نے نہیں۔ بطور بیوی اللہ تعالیٰ نے عورت کے بہت زیادہ حقوق رکھے ہیں۔ اس کا کھانا پینا، اس کا رہنا، اس کا لباس، اس کی دیکھ بھال، یہ سب کچھ اس کے خامند کی ذمہ ہے۔ صرف یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامدوں کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سے میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہو اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا، ان کے لیے انٹرٹینمنٹ کا انتظام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر کے کاموں میں ان کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ صرف یہی نہیں، بہت سارے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ کیا، اور ان کے مشورے کو یا ان کے اوپینین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی اور اس کو اپنے ڈیسیژن میں شامل کیا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی عزت کسی مذہب نے ہمیں دی ہے؟ ماں کا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بلند کر دیا کہ وہ مرد جو کہ باہر سردار، لیڈر اور بہت ایگوسٹک ہوتے ہیں، ان کو اس عورت کے سامنے جو کہ ان کی ماں ہے جھکا دیا اور اس کی عزت اس پر لازم کر دی، اس کے لیے اونچی آواز میں بات کرنا ممنوع قرار دے دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کے سوال کے جواب میں فرمایا تمہاری ماں، اور چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ تو اس سے بڑھ کر حقوق کی برابری اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین نے ہمیں دین اسلام کی شہزادیاں بنایا ہے، تو اب کس حقوق کا نعرہ، اور یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہمیں یہ جاننا ہوگا۔ اسلام نے گھریلو معیشت کا نظام اور اس کے لک آفٹر کرنا عورت کے لیے فرض قرار نہیں دیا، یہ مرد کا فرض ہے، اور عورت کو اسلام نے بہت ہی پرسکون رکھا ہے کہ وہ صرف اپنے چھوٹے سے گھر کو لک آفٹر کرے، اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ لیکن اسلام نے عورت پر ریسٹرکشن نہیں رکھی، اگر وہ کمانا چاہتی ہے تو وہ کما سکتی ہے، اگر وہ بزنس کرنا چاہتی ہے، اگر وہ جاب کرنا چاہتی ہے اپنے لمٹس میں رہتے ہوئے تو وہ کر سکتی ہے۔ اور اس کے بعد اسلام نے عورت پر یہ لازم قرار نہیں دیا
کہ اس سب کے بعد وہ اپنے گھر پر خرچ کرے یا وہ اس کی اونرشپ سے دستبردار ہو جائے. جو کچھ وہ کماتی ہے، جو کچھ وہ بناتی ہے، وہ اس کو اون کر سکتی ہے، وہ اس کی مالکن ہے. کوئی اس سے نہیں چھین سکتا، نہ اس کا ہسبینڈ، نہ اس کے بچے، نہ اس کے بھائی، نہ ہی اس کے والدین. ہاں وہ اگر اپنی خوشی سے اپنے کسی بھی رشتہ دار پر خرچ کر سکتی ہے اور کرنا چاہتی ہے تو اس سے اس کو منع نہیں کیا گیا. تو اسلام نے ہمیں ہر طرح سے محفوظ رکھا ہے، ہر طرح کی حقوق دی ہیں. 8 مارچ کو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کر ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور وہ ایسے غلیظ اور نیگیٹو لوگوں کی سوچ کو ہم پر حاوی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جنہوں نے عورت کو بیوقوف بنا کر اس کے وہ تمام تر حقوق جو کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے تھے اسے چھین لیے اور اس کا مس یوز کیا. آپ امریکہ کی، یو کے کی یا ایسے تمام تر فارن کنٹریز کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیجئے. وہاں عورتوں کو مس یوز کر کے، گرل فرینڈس بنا کے، ان کے ذریعے جب بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو ڈس اون کیا جاتا ہے، اور اگر جا کے کورس میں بھی وہ کلیم کرتی ہیں تو ان کے اوپر ایک اور ایلیگیشن لگا دی جاتی ہے تاکہ ان کے بچوں کو اون نہ کرنا پڑے، ان کے رسپانسبلٹیز کو نہ اٹھانا پڑے. تو اس کے ذریعے سے عورت کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جاتا ہے. یہ آزادی نہیں، یہ سراسر عورت کے حقوق کی وائلیشن ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی اسے اون نہیں کر سکتا، جس کا وہ سپورٹ سسٹم، وہ پروٹیکشن سسٹم جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس سے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور مرد اس کو مس یوز کر کے چلا جاتا ہے. اور اس پہ عورت پہ ایک اور ظلم کے اس کے ذریعے سے عورت کو ابارشن کا حق دلوانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کبھی بھی یہ عورت کے حقوق نہیں، عورت پہ ظلم ہے. تو اس چیز سے ہمیں اویئر ہونا چاہیے کہ آج کل کی بچیاں سوشل میڈیا سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہو جاتی ہیں، اس کو لے کر اپنی لائف کے ڈیسیجنس بنانا شروع کر دیتی ہیں. تو بچیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بہترین ساتھی ہمارا ہسبینڈ، ہمارا بہترین ڈیسیجن میکر ہمارا فادر، ہمارے بھائی، اور ہم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے بچے ہی ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی تمام تر تعلقات صرف اور صرف دھوکہ ہے، دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو اس لیے اس دھوکے سے ہمیں بالکل بچ کے رہنا چاہیے، اور اپنے ان تمام مردوں کو جس کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہماری محبت کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے شیلٹر کے لیے، ہمیں ان کو عزت دینی چاہیے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.